السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں قیامت کے دن کون سی نیکیاں جو ہمارے لیے بخشش کا سبب بنیں گی۔ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور یہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ قیامت کے دن ایک شخص اپنے والد کے پاس آ کر کہے گا، کیا میں آپ کا فرما بردار نہ تھا؟ کیا میں آپ سے محبت برا سلوک نہ کرتا تھا؟ کیا آپ کے ساتھ بھلائی نہ کرتا تھا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس مصیبت میں گرفتار ہوں، مجھے اپنی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی عطا کر دیجئے یا میرے ایک گناہ کا بوجھ اٹھا لیجئے۔ باپ کہے گا، میرے بیٹے، تو نے مجھ سے جو چیز مانگی وہ آسان تو ہے، لیکن میں بھی اسی چیز سے ڈرتا ہوں جس سے تم ڈر رہے ہو۔ اس کے بعد باپ بیٹے کو اپنے احسانات یاد دلا کر یہی مطالبہ کرے گا، تو جواب دے گا، آپ نے یہ تھوڑی سوال کا چیز کا سوال کیا ہے، لیکن مجھے بھی اسی بات کا خوف ہے جس کا آپ کو ڈر ہے۔ قیامت کی گرمی میں سایہ عطا ہو، قیامت کی گرمی میں عصایت عطا ہو، کرم سے تیرے عرش کا یا الہی، خدایا مجھے بے حساب بخش دینا، میرے غوث کا واسطہ یا الہی، جوار اپنی جنت سے مجھ کو عطا کر، جوار اپنی جنت سے مجھ کو عطا کر، تیرے پیارے محبوب کا یا الہی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ قیامت کے دن جب سخت پریشانی کا عالم ہوگا تو دنیا میں بیٹے کی ہر فرمائش پوری کرنے والا جذبہ رکھنے والا باپ بھی اپنے بیٹے کو ایک نیکی دینے سے صاف انکار کر دے گا یا اس کے ایک گناہ کا بوجھ اٹھانے سے صاف انکار کر دے گا۔ اسی طرح دنیا میں ایک باپ کے ہر حکم کی تعمیل کے لیے کوشاں رہنے والا بیٹا اسے اپنی ایک نیکی دینے یا باپ کا ایک گناہ اپنے ذمہ لینے سے منع کر دے گا۔ اس وقت ہمیں نیکیوں کی صحیح قدر و قیمت اور گناہ سے بچنے کی اہمیت معلوم ہوگی۔ بہرحال کوئی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑنی نہیں چاہیے اور کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے تاکہ میدان محشر میں پچھتاوے سے بچا جا سکے۔ قیامت کے دن نیکیاں کرنے والے شاداب فرحاں جب برائیوں کے عادی حیران و پریشان ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت نیکی اور بدی کو لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ نیکی اپنے کرنے والوں کو بشارتیں دے گی اور ان سے بھلائی کا وعدہ کرے گی، جبکہ برائی کہے گی مجھ سے دور ہو جاؤ، مگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے بلکہ برائی کے ساتھ چمٹیں گے۔ گناہوں نے میری کمر تو توڑ ڈالی، گناہوں نے میری کمر تو توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی؟ عبادت میں گزرے میری زندگانی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم خدایا یا الہی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے شیر دوڑتے وقت کیا کہتا ہے؟ صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، شیر کہتا ہے، اے اللہ مجھے کسی نیک شخص پر مسلط نہ فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ تمہارے اپنے بھائی سے ہندہ پیشانی سے ملاقات کرنا ہو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جس وقت کسی نیکی کی توفیق کا موقع ملے غنیمت جان کر ثواب کمانا چاہیے۔ کیا بھائی وہی نیکی ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے؟ چنانچہ عذاب سے چھٹکارا پانے کے اللہ تعالیٰ نے بہت سے اسباب پیدا کیے ہیں۔ رحمت خداوندی نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا
کہ ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت تشریف لائے، لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص پر عذاب قبر چھا گیا، لیکن اس کے وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو شیطان نے گھیر لیا، لیکن ذکر خدا کرنے کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا، لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا اور ایک حوض پانی پر پینے جاتا تھا، مگر لٹا دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اس کو سیراب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص کو دیکھا کہ جہاں انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلقے بنائے ہوئے تشریف فرما رہے تھے، وہاں ان کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن دھکا دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کا غسل جنابت آیا اور اس نے نیکی نے اس کو میرے پاس بٹھا دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، وہ اس اندھیرے میں حیران و پریشان ہے۔ اس کے ایک حج عمرہ آ گیا، اس کی نیکیوں نے اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا۔ ایک شخص کو دیکھا مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، تو صلہ رحمی نے یعنی رشتہ داروں سے اس سے سلوک کرنے کی نیکی نے مومنین سے کہا کہ تم اس سے بات چیت کرو، تو تم مسلمانوں سے اس کی بات کرنا شروع کی۔ ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، وہ اپنے ساتھ سے بچا رہا تھا تو صدقہ آ گیا، اس کے آگے اس کے لیے ڈال بن گیا، اس کے سر پر سایہ فکن ہو گیا۔ ایک شخص کو ربانیہ یعنی عذاب کے محسوس فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن اس کا نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کی نیکی آئی، اس نے اسے بچا لیا۔ تو میرے پیاروں، اس طرح بہت سی نیکیاں ہیں جو ہمارے لیے آخرت میں ہماری بخشش کا سبب بنے گی، جن کو ہم چھوٹا چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی روایت میں آتا ہے خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کے یہ معاملات ہیں تو وہ مالک مختار ہے، جسے چاہے وہ بخش دیتا ہے اور جسے چاہے عذاب کرے، یہ سب اس کے عدل ہی عدل ہے۔ جہاں وہ کسی کی ایک نیکی سے خوش ہو کر اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے، کسی کے ایک گناہ پر جب وہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا قہر و عذاب جوش پر آ جاتا ہے، پھر اس کی گرفت نہایت ہی سخت ہوتی ہے۔ لہٰذا عقل مند وہی ہے کہ بظاہر ہر کوئی چھوٹی سے بھی چھوٹی نیکی ہو اسے ترک نہ کرے، ہو سکتا ہے یہی نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ بظاہر گناہ کتنا ہی معمولی نظر آتا ہو، ہرگز نہ کریں۔ بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی۔ نیکیاں دو قسم کی ہوتی ہیں جن کا کرنا ہم پر فرض ہے یا واجب، یعنی نماز، روزہ وغیرہ، تو ایسی نیکیاں ہر صورت کرنی ہی ہوں گی، کیونکہ ان کی ادائیگی پر ثواب اور عدم ادائیگی پر عقاب یعنی ملامت کرنے کے ساتھ ساتھ سزا بھی ہے۔ اور دوسری وہ نیکیاں جن کے درجے میں جیسے نوافل وغیرہ، یعنی اگر کریں تو ثواب، اگر نہ کریں تو گناہ نہیں، لیکن ثواب سے بہرحال محروم رہیں گے۔ نیکی کرنا میرے پیاروں مشکل کام نہیں، لیکن یہ ایک نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی قیامت میں ہمارے لیے ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ مگر حیرت اس وقت ہوتی ہے کہ جب یہی لوگ دنیاوی مال دولت کمانے کے لیے مشکل سے مشکل کام پر راضی ہو جاتے ہیں، اس کے لیے بھوک پیاس دھوپ ذلت تھکاوٹ کیا کچھ برداشت نہیں کرتے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اس کا ذہن بنا ہوتا ہے کہ اس پریشانی کے صلے میں انہیں تھوڑی بہت رقم مل جائے گی جس سے وہ اپنی ضروریات اور خواہشات پوری کر سکیں گے۔ لیکن افسوس کہ جب ایسے سامنے آخرت میں ملنے والے انعامات آسائش کا تذکرہ کر کے نیک کاموں کی ترغیب دی جائے تو انہیں یہ کام بہت مشکل لگتا ہے اور وہ راہ فرار اختیار کرنے کے لیے بہت سے بہانے بنانے لگتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہر نیکی مشکل نہیں ہوتی، ہمارا نفس انہیں مشکل سمجھتا ہے۔ البتہ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں تھوڑی بہت محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر ہمت کر کے انہیں شروع کر دیا جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا نیند قربان کر کے تہجد پڑھنا بے حد مشکل محسوس ہوتا ہے،
لیکن جو اس کو معمول بنا لے اس کے لیے نماز تہجد کی ادائیگی قدر آسان ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی نیکی میں دشوار ہو بھی تو چھوڑنی نہیں چاہیے اور مشقت انہیں انعام کا پیش نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ عارضی مشقت ختم ہو جائے گی لیکن اس کا انعام ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا۔ اپنا مدنی ذہن بنا لیجئے کہ نیکی میں جتنی مشقت زیادہ ہوگی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا، جیسا کہ قول ہے، یعنی افضل عبادت وہ ہے جس میں زحمت تکلف زیادہ ہے۔ عبادات میں مشقت اور حرج زیادہ ہونے سے ثواب اور فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے۔ دنیا میں جو نیک عمل جتنا دشوار ہوگا، قیامت کے روز نیکیوں کے پلڑے میں اتنا ہی زیادہ وزن ہوگا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، بے شمار نیکیاں ایسی بھی ہیں جن میں محنت بے حد مگر ثواب بہت زیادہ کم ہے، لیکن توجہ نہ ہونے یا لا علمی کی وجہ سے ہم ان ثوابات کے حصول کے کئی موقع ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی توجہ کر لی جائے تو ہمارے اعمال نامے میں بے شمار نیکیاں جمع ہو سکتی ہیں، جس پر ایک ایک نیکی جمع کرنے کے دن سوار ہو جائے۔ آسان ہو یا مشکل، وہ نیکی کرنے کا کوئی بھی موقع حاصل نہیں جانے دیتا۔ لہٰذا نیکیوں کا خزانہ جمع کرنے کے لیے آج اور ابھی سے نیت کر لیجئے کہ فرائض اور واجبات کی پابندی کرنے کے ساتھ جب بھی عمل کی فضیلت کے بارے میں پڑھو یا سنو تو موقع ملتے ہی اس پر عمل کرنے اور استقامت پانے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، عمل کی فضیلت جان لینا ایک کام ہے، مگر اس فضیلت کو حاصل کرنا دوسرا کام ہے، کیونکہ نیکیوں میں مصروف رہنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ گناہوں سے بچنے کا موقع ملے گا۔ رہے بھلائی کی راہ میں گامزن ہر دم، رہے بھلائی کی راہ میں گامزن ہر دم، کرے نہ رخ میرے پاؤں گناہ کا یا رب۔